الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وجد ساعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار، ایک عظیم دن، جس دن کا انتظار پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے کرتے ہیں، بڑے جذبے سے جس کا انتظار ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ آج وہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس دن دو عظیم عبادتیں شریعت اسلامیہ میں انجام دی جاتی ہے۔ ایک چیز جو اس دن 10 ذی الحجہ کو سب سے بڑی عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ حج بیت اللہ ہے، جہاں پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے وہ مسلمان جنہیں اللہ نے اس اپنے پاک اور مقدس گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا، عاشق بن کر، دیوانے بن کر اللہ کے حضور اس مقدس مقام پر بیت اللہ کا طواف کرتے، لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر کا حج ادا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر فریضہ ہے، سب سے بڑی عبادت جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے، اس دن کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جو سب سے بڑا عمل کسی انسان کا وہ ہوتا ہے، وہ احراق دم، خون کا بہانا یعنی قربانی ہے۔ جس قربانی کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں کہ کس انسان پر قربانی ہو۔ میرا موضوع صرف قربانی کے متعلق ہے، جو ہمارے کشمیر کے اندر، ہماری اس پوری وادی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قربانی کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ قربانی ہر اس مرد عورت پر واجب ہے جس کے اندر کچھ شرائط ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر حکم کے لیے کچھ شرائط متعین کیے ہیں۔ نماز کی اپنی شرائط ہے، زکوٰۃ کے لیے اپنی شرائط ہے، حج بیت اللہ کی کچھ شرائط ہے، دوسرے اعمال جو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے یا باقی چیزیں ہیں، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ شریعت نے شرائط متعین کی ہیں۔ اسی طرح جو آج آپ اور میں، پوری دنیا کے مسلمان جذبے سے، پوری دنیا کے مسلمان شوق سے قربانی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن فرق تھوڑا یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں قربانی کا طریقہ الگ تھا، لیکن خاص جو اس قربانی کو ایک خصوصی حیثیت اور خصوصی جو اس کو شرف ملا اور خاص ایک جو اہمیت اور مقام ملا، وہ مقام ملا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو بہرحال سامعین و ناظرین، یہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، شرائط اس کے لیے کیا ہے، میں مختصر عرض کر دوں کہ قربانی ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں
جو انسان ان شرائط کا حامل ہو، جس مرد اور عورت کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، اس مرد اور عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر ایک، پہلی شرط ہے کہ وہ مرد اور عورت مسلمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَلَيْسَ الْكَافِرُ، اور کافر جو ہے یہ لَيْسَ لِأَهْلِ الْقُرَبِ، یہ عبادت کا اہل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں اور کافر قربانی کا اہل بھی نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسری شرط جو ہے وہ ہے کہ یہ مرد اور عورت یہ آزاد ہونے چاہیے۔ غلام پر قربانی واجب نہیں، لأنہا لا تملک، اس لیے کہ لا یملک، وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ نمبر تین، یہ مرد اور عورت جس کے اوپر قربانی واجب ہے یہ مقیم ہوں، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسافر سفر میں رہ کر قربانی انجام دیتا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سفر کے اندر رہتے ہوئے قربانی نہ کریں وسعت کے باوجود تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ نمبر چار، وہ مرد اور عورت جس کے ذمے قربانی واجب ہے وہ عاقل ہوں، مجنون نہ ہوں، بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں۔ تو یہ کچھ شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں کا کوئی حامل مرد اور عورت ہے اور اس کے پاس نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ان 4-5 شرطوں کے ساتھ ساتھ اگر ایسا مرد اور عورت صاحب نصاب ہے تو ایسے مرد اور عورت کے ذمے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کس شخص کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس آدمی کو کہتے ہیں، اس مرد یا اس عورت کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تجارت کا سامان یا کوئی اس کے پاس نقد رقم ہو۔ ان چاروں چیزوں کو ملانے کے بعد یا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو ایسے مرد اور عورت کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وسعت کے باوجود وہ مرد یا وہ عورت جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اس وسعت کے باوجود بھی اگر کوئی مرد اور عورت قربانی نہیں دیتے ہیں تو انہی کے متعلق اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، من وجد سعتن، جس مرد اور عورت کے پاس وسعت ہو، وسعت کا مطلب صاحب نصاب ہو، ضرورت سے زائد اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں، اس کے باوجود بھی اگر وہ مرد اور عورت قربانی نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی کہ ایسے مرد کے لیے، عورت پر تو یہ عید کی نماز ہے نہیں، لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ ایسا مرد ہمارے اس عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ یہ سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں اس کشمیر کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس وسعت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہیلے بہانے ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہے تاکہ ہمارے ذمے قربانی نہ ہو۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، تو مسلمان کو شریعت کا حکم تو ماننا ضروری ہے لیکن کم سے کم مزاج کو بھی پہچاننا چاہیے، ورنہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے صرف ایک بکری یا اس کے ذمے صرف ایک بھیڑو اتنا سا قربان کرنا شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر 10 سال رہتے ہیں اور پورے 10 سال اللہ کے نبی نے ہمیشہ قربانی کی ہے، کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا ہے، کبھی قربانی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ
100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا کرتے تھے۔ 70 بھی روایت آتی ہے اور 100 اونٹ تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ جن لوگوں نے شریعت کے مزاج کو پہچانا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضائل کو سامنے رکھ کر اس قربانی کے اندر کتنا ثواب ہے، اس ثواب کو مد نظر رکھ کر ہر سال قربانی کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ مسائل کے اندر ہمارے یہاں کمی ہے، وہ مسائل کی میں نشاندہی کر دوں۔ مثلا ہمارے گھر کے اندر اگر 3 یا 4 بھائی کمانے والے ہیں، ان 4 بھائیوں کی مشترکہ کمائی ہے، چاروں بھائی کماتے ہیں، تو ہمارے کشمیر کے اندر، ہمارے عام طور پر گھروں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ چاروں بھائی کمانے کے بعد ہر ایک کے پیسہ اپنے پاس موجود ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے قربانی کر دی، ہمارے ابا نے قربانی کر دی، اب ہم بری ہو چکے ہیں، ہمارے ذمے قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ حضرات سن لیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اگر 4 بھائی گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، والد صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور چاروں بھائیوں کا اگر حساب و کتاب الگ الگ ہے، 4 بھائی کماتے ہیں، چاروں اپنے پاس پیسہ رکھتے ہیں، باپ کو نہیں دیتے ہیں، تو اس صورت میں اگر چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کے ذمے قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں رقم پوری جمع کرنے کے بعد، کمانے کے بعد پوری رقم اٹھا کر اپنے والد کو دیتے ہیں، تو اس صورت میں صرف والد صاحب کے ذمے قربانی ہے۔ اگر یہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، بچے اپنی کمائی میں جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر اس کمائی میں سے اپنے پاس انہوں نے کچھ نہیں رکھا ہے، ساری دولت اپنے باپ کے ذمے رکھی ہے، سب اپنے باپ کے حوالے کر رکھی ہے، تو اس صورت میں ایسے بیٹوں کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ لیکن یہاں عام طور پر ہوتا ہے، اگر کوئی بیٹا ملازم ہے، اگر کوئی بیٹا آفیسر ہے، اس کی 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری تنخواہ اپنے باپ کو تو نہیں دے سکتا ہے، وہ 50 ہزار اپنے باپ کو دیتا ہے اور اپنے پاس اپنے بینک کے اندر 50 ہزار رکھتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس اپنی جو آدھی بچی ہوئی تنخواہ ہے یہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کے ذمے الگ سے قربانی واجب ہے، باپ کی قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، باپ کو الگ سے کرنی ہے اور اس بیٹے کو الگ سے کرنی ہے۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جن کے پاس بے تحاشا سامان ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ضرورت کے زائد بہت سارے کپڑے بھی ہوتے ہیں جو پورے سال کبھی استعمال نہیں کرتی ہیں، ان کو بھی نصاب میں شامل کر کے ان کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ ان کو بھی اپنے مسائل آپ سمجھائیں، ان کو بھی یہ دین کے بات پہنچائیں کہ عورت کے ذمے بھی قربانی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے پاس آج قربانی نہ ہو۔ مزاج اگر شریعت کا پتہ چل جائے، 50 ہزار کا آئی فون رکھا ہے ساتھ میں، اور پھر کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف وہ بہانے ہیں جو اپنے آپ کو اس قربانی سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر شریعت کا مزاج پڑا ہوتا، صحابہ کرام کے حالات پڑے ہوتے اور تابعین کے احوال پڑے ہوتے، تو ہر مسلمان اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کوئی بھی کوشش کر سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے کچھ شرائط متعین کیے ہیں، جو شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ان شرائط کے مطابق اگر کوئی مرد اور عورت ہے تو ان کے ذمے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور سلسلے میں کچھ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال قربانی کا جانور ہونا چاہیے، اگر اس سے کم ہو تو قربانی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، احادیث کے اندر دیکھ لیں، 8 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اگر بھیڑو ہے، اس کا نر اور مادہ، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسے ہی من المعز 2، یہ جو بکری ہوتی ہے، بکری اور بکرا، ان دونوں کی قربانی بھی جائز ہے۔ ومن البقری، اور گائے اور بیل، اس کی بھی قربانی واجب ہے، اور اسی کے ضمن میں قربانی بھینس کی بھی بالکل جائز ہے، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور ومن الابل 2، چاہے اونٹ ہو اونٹنی ہو، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہے، عمر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کی عمر 1 دن بھی، جو قربانی کے لیے ضروری ہے جانور کی عمر، اگر 1 دن بھی کم ہوئی تو اس کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس میں قربانی کی عمریں کیا ہیں؟ جانور کی
عمریں کیا ہے؟ تو جو بھیڑو اور بھیڑ ہے، بکرا اور بکری ہے، ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے اگر بھیڑ اور بھیڑو جو یس کٹ چواسن بھیڑ اور بھیڑو اگر اس کی عمر سال سے کم بھی ہو، 6 مہینے کے اوپر ہو، لیکن اتنا موٹا تکڑا ہو، تازہ ہو کہ اگر سال والے جانوروں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی پہچان نہ ہو پائے کہ یہ کون سا 6 مہینے کا کون سا سال کا ہے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، ان کی عمر شریعت نے متعین کر دی ہے۔ اس عمر سے کم اگر 1 دن بھی ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے بیل کی قربانی اس صورت میں جائز ہوگی جب ان کے پورے 2 سال ہو چکے ہوں، پورے 2 سال کے ہوں، اور اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان عمروں سے 1 دن بھی کم ہوگا ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اس میں دانتوں کا احتمال وہ کرتے ہیں، دانت جب تک نہیں آئیں گے تب تک قربانی جائز نہیں، تو یہ دانت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا جانور بھی ہو سکتا ہے جس کے دانت نہیں آتے لیکن عمر 2 سال سے اوپر ہوتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی شرعاً درست ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری عیوب سے پاک ہونا چاہے، ایسا جانور نہ ہو بالکل لنگڑا ہو، چل نہ پاتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک پیر تھوڑا سا زمین پر ٹکاتا ہے چلتے وقت اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر ایک پیر بھی زمین پر نہیں اس کا ٹکتا ہے، بالکل بیمار ہے، مریل ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سنت ابراہیمی کو تا زندگی عملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب کی قربانی کو، آپ سب کی قربانی کو اللہ اپنے بارگاہ میں بے حد و قبول مقبول فرمائے، اور ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔